آج ہم اوشو کے مستقبل کے نظریات پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کے حوالے سے۔ یار، یہ بات بہت دلچسپ ہے کیونکہ اوشو نے یہ سب کچھ کئی دہائیوں پہلے کہا تھا، جب اے آئی کا اتنا شور شرابہ نہیں تھا۔ ہاں بالکل، اور دیکھو ان کا نقطۂ نظر بالکل الگ تھا۔ جہاں لوگ اے آئی کو لے کے ڈر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک کوانٹم لیپ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ روبوٹس اور اے آئی تمام ذہنی اور دماغی کام سنبھال لیں گے، اور یہ اچھا ہے۔ مطلب انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ یہ تو سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے یار۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک عظیم نعمت ہے جو انسانیت کو پوری زندگی کے لیے مکمل چھٹی دے سکتی ہے۔ دیکھو، انہوں نے جاپان کی مثال دی تھی کہ وہاں روبوٹس فیکٹریز چلا رہے ہیں جو نہ تھکتے ہیں، نہ تنخواہ مانگتے ہیں، نہ اسٹرائک کرتے ہیں، اور آج ہم ویسا ہی کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹولز اب صرف بار بار کیے جانے والے کام نہیں کر رہے، بلکہ تخلیقی کام بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارے لسنر کا ایک سوال آتا ہے، لوگ کمائیں گے کیسے؟ اگر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ بہت ضروری سوال ہے یار، اور اوشو کا جواب جو انہوں نے اس وقت دیا تھا آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے۔ یونیورسل بیسک انکم۔ ان کا کانسیپٹ سیدھا سا تھا، ہر شخص کو بے روزگار ہونا چاہیے اور اسے اس کی تنخواہ ملنی چاہیے۔ مطلب روبوٹس کام کر رہے ہیں، آپ کو پیسے مل رہے ہیں۔ ارے ہاں، ان کے نزدیک حساب بہت سادہ تھا۔ جب روبوٹس بغیر تنخواہ کے اتنی زیادہ پیداوار کر رہے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والی دولت سب میں تقسیم ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھوکا یا غریب نہ رہے۔ آج کل تو ایلون مسک بھی یہی کہہ رہا ہے۔ بالکل، اور اس کی فنڈنگ کے لیے بھی آئیڈیاز موجود ہیں، جیسے کہ اے آئی آٹومیشن ٹیکس کا کانسیپٹ۔ جو کمپنیز اے آئی سے فائدہ اٹھا رہی ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے۔ ایک اور کانسیپٹ ہیومن ایکویولنٹ ایفرٹ ٹائم کا ہے، مطلب اے آئی کے کیے گئے کام کو میجر کر کے اس پر ٹیکس لگانا۔ یہ اوشو کے اس خیال سے ملتا ہے کہ اگر اے آئی انسانی کام کی جگہ لے رہا ہے تو اسے انسانی ٹیکس کی جگہ بھی لینی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کام اور کمائی کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب آتے ہیں بایولوجیکل چینج پر۔ اوشو کا اس سے کیا مطلب تھا؟ کیا انسان جسمانی طور پر تبدیل ہو جائے گا؟ یہ بہت گہرا نکتہ ہے یار۔ دیکھو، ان کے نزدیک یہ تبدیلی جسمانی نہیں بلکہ کانشیسنس کی سطح پر ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی جسم اپنے انکانشیس ایولیوشن کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے۔ اب اگلا قدم کانشیس ایولیوشن کا ہے، جس کی ذمہ داری انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ مطلب یہ کانشیس ایولیوشن سے ان کی کیا مراد تھی؟ یہ نیا انسان کیسا ہوگا؟ انہوں نے اسے نیا انسان یا زوربا دا بدھا کا نام دیا، یعنی ایک ایسا انسان جو زوربا کی طرح دنیاوی چیزوں، خوشی، رقص کو بھی اپنائے اور بدھا کی طرح خاموشی، میڈیٹیشن اور شعور میں بھی اترے۔ میٹیریل اور اسپریچول کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ اوشو نے وارننگ دی تھی کہ اگر انسانیت نے اپنے اندر اندرونی ذہنات جیسے انٹویشن، خاموشی، حکمت کو نہیں ابھارا تو ٹیکنالوجی ہمیں صرف تیز بنائے گی، عقل مند نہیں۔ ارے ہاں، مطلب اصل کام تو اندر کی دنیا پر کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اے آئی سائنس اور میتھ کے کام تو کر سکتا ہے، لیکن وہ محبت، خوبصورتی، خوشی یا شعور کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں صرف انسان کر سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور جب انسان کام سے آزاد ہوگا تو اس کے پاس میڈیٹیشن، رقص، گیتوں، ٹریول کے لیے وقت ہوگا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اے آئی سے الگ کرتی ہیں۔ یہ آزاد وقت ہی اس کانشیس ایولیوشن کا ذریعہ بنے گا۔ چلو اب تک جو بات ہوئی ہے ایک بار ریکیپ کر لیتے ہیں۔ تو اوشو کا کہنا تھا کہ اے آئی اور روبوٹس تمام کام سنبھال لیں گے، لوگ یونیورسل بیسک انکم سے کمائیں گے، اور پھر بایولوجیکل چینج مطلب کانشیسنس کا ایولیوشن ہوگا جہاں انسان زوربا دا بدھا بنے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل صحیح کہا۔ اور اب آتے ہیں ہمارے لسنر کے دوسرے سوال پر، یہ دنیا کیسی ہوگی؟ اوشو کے مطابق یہ مستقبل کی دنیا دکھے گی کیسی؟ اوشو کے خیالات کے مطابق یہ دنیا زمین پر ہی ایک جنت ہوگی، ایک ایسی دنیا جہاں لوگ کام کے بوجھ سے آزاد ہو کر صرف خوشی، سکون، میڈیٹیشن اور سیر و سیاحت میں مصروف ہوں گے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا
کہ کمپیوٹرز انسان کی تاریخی بیوقوفیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے جنگ، استحصال، نفرت، یہ سب چیزیں کمپیوٹرز میں نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو مزاحیہ انداز میں یہ تک کہا کہ اگر جنگ ہوئی بھی تو روبوٹس آپس میں لڑیں گے اور کوئی نہیں مرے گا۔ لیکن کیا وہ اتنے آپٹمسٹک تھے؟ کیا انہوں نے کوئی وارننگز نہیں دی تھے؟ نہیں یار، وہ صرف خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس تبدیلی کی مخالفت ہوگی، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جن کے مفاد پرانے نظام سے وابستہ ہیں، اور ایک بہت اہم وارننگ بھی دی۔ کیا وارننگ دی تھی؟ کہ اگر اس آزاد وقت میں انسان نے اپنے اندر شعور کو نہیں جگایا تو ٹیکنالوجی تنہائی اور مینٹل ہیلتھ کرائسس پیدا کر دے گی۔ لوگ اینگزائٹی، ڈپریشن اور ڈسکنیکشن کا شکار ہو جائیں گے۔ کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی لیکن کنیکشن ختم ہو جائے گا۔ واو، یہ تو آج کل سوشل میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل ویسا ہی ہے۔ تو اصل پیغام یہ ہے کہ ٹیکنالوجی صرف ایک ٹول ہے، ایک موقع ہے۔ اصل کام انسان نے اپنے کانشسنس پر کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ کام سے آزاد وقت یا تو جنت بن سکتا ہے یا پھر مینٹل ٹارچر۔ اوشو کا ویژن دراصل کانشسنس کی طرف ایک دعوت ہے۔ ان کے مطابق مستقبل لاکھوں لوگوں کو بدھا بننے کا موقع دے گا۔ ہاں، دنیا کام پرست سوسائٹی سے کھیل، کریٹیوٹی اور انر ایکسپلوریشن پر بیسڈ سوسائٹی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ انسانیت کے لیے ایک گہرا ریولیوشن ہوگا جہاں ٹیکنالوجی ہماری اسپرچول گروتھ کا ذریعہ بنے گی۔ سمرائز کر لیتے ہیں یار، اوشو کا ویژن یہ تھا کہ اے آئی اور روبوٹ سب کام کر دیں گے۔ لوگ یونیورسل بیسک انکم سے کمائیں گے، کانشسنس ایوالو ہوگی زوربا د بدھا میں، اور دنیا ایک جنت بنے گی اگر ہم نے انر ورک کیا۔ اگر نہیں کیا تو مینٹل ہیلتھ کرائسس ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ اور دیکھو، آج جب اے آئی اتنی تیزی سے آ رہی ہے تو اوشو کی یہ باتیں بہت ریلیونٹ لگ رہی ہیں۔ کی ٹیک اوے یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو امبریس کرو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی کام کرو، کیونکہ اصل فریڈم ٹیکنالوجی سے نہیں، کانشسنس سے آتی ہے۔